پوری دنیا میں اب میں آج ایسی خاتون بتائی دوں آپ سے، جس ماحول میں نبی آئے اس ماحول میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ اگر کسی کو بشارت دے دی جاتی تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اگر کسی کو بشارت دے دی جاتی تھی اس وقت کے ماحول میں مکے میں کہ تیرے یہاں بیٹی ہو رہی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، سمجھتا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا میرے سے یار، یہ پتہ نہیں میرے سے غلطی ہو گئی کون سی، میری خطا کون سی ہو گئی۔ بعض تو ایسے جاہل ہیں کہ بیٹی پیدا خود کرتے ہیں، دوش عورت کو دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت نے عورت کو جنم دیا، تو لہذا اس طرح کے بھی جاہل ہیں، تو لہذا ان کو بشارت دے، چھپ جاتے تھے جا کے پہاڑ کے نیچے، جس کے ولادت ہونے والی ہوتی تھی تو وہ چھپ جاتا تھا جا کے اس ماحول میں، اور پھر پوچھتا تھا آرام سے، ہاں بھائی کیا ہوا؟ تو اگر وہ کہتے تھے بیٹی، تو وہ ظل وجہہ مسودہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو بشارت دی گئی اس کی وجہ سے چھپ کے بیٹھ جاتا تھا۔ کچھ ایسے تھے جو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ اتنی لڑکیاں جب قتل عام ہو رہا ہے تو بس ایک دو خاندان مکے میں ایسے تھے کہ جنہوں نے بیٹیوں کو اتنی عزت دی، مثلا جس ماحول میں بیٹیاں قتل ہو رہی تھیں اس ماحول میں خدیجہ ملیکۃ العرب تھیں، سمجھے آپ؟ جس ماحول میں بیٹیاں قتل ہوتے اس ماحول میں ملیکۃ العرب تھی یا نہیں تھی؟ اور اس بی بی نے باقاعدہ ایک ہاسٹل بنایا تھا، جناب خدیجہ نے ایک ہاسٹل بنایا تھا باقاعدہ، اور اپنے نمائندوں کو تنخواہ پہ رکھا تھا، کئی نوکر تھے جن کو تنخواہ پہ رکھا تھا، ان کا کوئی کام نہیں تھا، جنگل میں جاؤ کون باپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہا ہے زندہ، اب وہ جاتے تھے، جا کے ان بچیوں کو چھڑاتے تھے، ان بچیوں کو چھڑا کے بہترین ہاسٹل میں رکھتے تھے، ان کی تربیت کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے پینے کا انتظام، ان کی عزت کا انتظام، ان کے علم کا انتظام سارا خدیجہ کیا کرتی تھی۔ اب میرا موضوع انشاءاللہ کبھی آئے گا جناب خدیجہ پہ تو پورا اشارہ سنائیں گے آپ کو جناب خدیجہ پہ، لیکن ہاسٹل میں پورا انتظام جناب خدیجہ کرتی تھی۔ اب کچھ بچیاں اتنی چھوٹی ہوتی، بس جملہ کہنا میرا کام ہے اور سمجھنا آپ کا کام ہے، کچھ بچیاں اتنی چھوٹی ہوتی تھیں کہ جو رسول کو باپ کہتی تھی خدیجہ کو ماں کہتی تھی۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات سمجھ رہے؟ تو لہذا جناب تو اتنی عزت ملی۔ اچھا اس کے بعد پھر اللہ نے بی بی زہرا کو پیدا کر دیا، یہ ایسی بیٹی تھی جو عالم میں آج تک ایسی بیٹی کسی باپ کو ملی ہی نہیں ہے۔ جناب زہرا نے پورے عالم اسلام میں نور پھیلایا، تو ضرورت تھی کسی ایک ایسی خاتون کی جو ثانی زہرا بنے، اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے اسلام کی ابتدا سے لے کے اسلام کی انتہا تک، اب ایک ایک آدمی توجہ دے، اسلام کی ابتدا سے لے کے اسلام کی انتہا تک خالی مردوں نے کام نہیں کیا، بلکہ ایک مرد رہا ایک عورت رہی، ایک مرد رہا ایک عورت رہی۔ جب اسلام اپنے بچپنی دور میں تھا تو مرد کا نام ابو طالب تھا، عورت کا نام خدیجہ تھا۔ اس کے بعد جب اسلام پروان چڑھا تو پھر ایک مرد عورت کی ضرورت تھی، اور وہ مرد عورت کون ہے؟ وہ مرد کہ جس نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کیا اور اسلام کو پھیلایا، تو وہ واقعاً وہ تھا جسے نبی نے کہا کل اسے علم دوں گا۔ جو مرد ہوگا تو مردوں میں ابو طالب کی جگہ علی آئے اور عورتوں میں خدیجہ کی جگہ جناب زہرا آئی۔ جب اسلام پروان چڑھ گیا تو اب ظالموں نے اسے مٹانا چاہا، پھر ضرورت پڑی ایک مرد کی اور ایک عورت کی، وہ مرد جو کربلا کے میدان میں آیا اسے حسین کہتے ہیں، ارے ابھی تو سنیے، اور جو عورت کی شکل میں آئی وہ جناب زینب کہتے ہیں، لیکن یہ بزرگ تھے۔ اب ضرورت تھی کسی ایسے بچے اور بچی کی کہ جن کو دیکھ کے لوگ انہیں مظلوم کہیں اور ظالم پہ لعنت کریں، تو بچے کا نام اصغر تھا، لڑکی کا نام سکینہ تھا۔ اب ذرا اسے مجلس کر کے نہ سنیے گا، اب موڈ میں آ جائیے بالکل محفل کے۔ تو ایک بچہ اصغر کی شکل میں آیا اور ایک بچی جناب سکینہ کی شکل میں آئی، اور اس کا نام تھا رقیہ، اس بی بی کا اصل نام تھا رقیہ، اور اس کو پکارتے تھے سکینہ یا سکینہ، عربی زبان میں کہتے ہیں سکینہ۔
सुकैना यानी दिल का सुकून। सकीना का नाम पढ़ लो तो अजमत हुसैन खुद ब खुद उजागर हो जाए। आदम के दिल का सुकून हुसैन, नूह के दिल का सुकून हुसैन, इब्राहिम के दिल का सुकून हुसैन, मूसा के दिल का सुकून हुसैन, 1,24,000 नबियों के दिल का सुकून हुसैन, काबे के दिल का सुकून हुसैन, कुरान के दिल का सुकून हुसैन, अंबिया के दिल का सुकून हुसैन, मलाइका के दिल का सुकून हुसैन। अब जब पूरा आलम इस्लाम है उसके दिल को सुकून को हुसैन कहते हैं, और हुसैन जिस बच्ची को सीने पर लिटा के सुकून हासिल करें उसे सकीना कहते हैं। सकीना आई नहीं है, सकीना बाकायदा मांगी गई हैं। मैं लफ्जों को, आजकल दो ही चीजें मशहूर क्यों हैं, एक अब्बास एक सकीना, एक अब्बास एक सकीना, इसलिए कि इन दोनों में मुनासिबत यह है वो भी नमाज़े शब से मिले। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, वो भी नमाज़े शब से मिले, ये भी नमाज़े शब से मिली। नमाज़े शब में जो दुआ की अली ने, उस दुआ का नाम है अब्बास, और हुसैन ने जो नमाज़े शब में दुआ की उसका नाम है सकीना। कहते हैं जब सकीना पैदा हुई तो हुसैन इब्ने अली ने झूला अपने पास रख लिया। इससे बड़ी फजीलत हो सकता है ना सुनी हो आज तक। एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं, झूला सकीना का अपने करीब रख लिया, झुलाना शुरू किया। आप समझे एक बाप झूला झुला रहा है, एक बाप नहीं झूला झुला रहा है, नबियों का वारी झूला झुला रहा है, नबियों का वारी झूला झुला रहा है। अरे आप कहेंगे अजमत, मैंने कहा अजमत इस तरह है कि हुसैन पैदा हो तो झूला झुलाने जिब्राइल आए, सकीना पैदा हो तो हुसैन झूला झुलाए। दिल पर लिटाते, इतना कह दिया मेरा उस घर में दिल ही नहीं लगता इसमें रबाब और सकीना ना हो। ये इंतहाई मोहब्बत की दलील है। जनाब रबाब कहती हैं 3 दिन हो गए, 2 दिन गुजर गए, सकीना ने कुछ नहीं खाया, दूध भी नहीं पिया। मैंने हुसैन इब्ने अली को बुलाया, मेरे सरताज, मेरे सरदार, सकीना ने, इस बच्ची ने कुछ खाया नहीं है, इस बच्ची ने कुछ पिया नहीं है। कहा बिल्कुल लाओ मेरी गोद में दो। हुसैन इब्ने अली ने अपनी जबान मुबारक निकाली, जबान मुबारक बच्ची को चुसाई। ये मंजर हमने 2-3 जगह देखा। जब दादा पैदा हुआ था है? तो उन्होंने भी नबी की जबान चूसी। जब हुसैन पैदा हुए उन्होंने भी नबी की जबान चूसी। जो रिसालत की जबान चूस के बढ़े उसे अली और हुसैन कहते हैं, जो इमामत की जबान चूसे उसे सकीना कहते हैं। और ये जबान चूसने का असर भी देख लीजिए। आप मुझे इंसाफ से बताइए कि अगर आपके बच्चा पैदा हो और आप अपनी जबान मुंह में डालने लगे उसके, तो सबसे पहले कौन रोकेगा? और तुम्हारी बेगम चाहे जितना चाहे आपको, मगर क्या दिमाग खराब हो गया, खुशी में इतने पागल हो गए हो क्या? पता नहीं कितने जरासीम है तुम्हारे अंदर। और अगर सास खड़ी हो बराबर में तो हो सकता है लग भी जाए एक। नानी दादी ये विलादत के वक्त हो तो मतलब आप बाप होके आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने बच्चे को जबान चुसा दें। खबरदार, बड़ा गलत काम किया इसने। डॉक्टर कहते हैं, जितने रिश्तेदार हैं वो कहते हैं बड़ा गलत काम किया। अरे बच्चे के मुंह में जबान डाल दी, कितने जरासीम का मजमुआ है। तो आप समझे, आप वो हैं जो अपनी जबान नहीं चुसा सकते, क्योंकि जहां जरासीम होते हैं वहां जरासीम जाते हैं, जहां इल्म होता है ये जबान नहीं चूसते गिजा के लिए, ये इल्म लेते हैं। अब आप कहेंगे सकीना को क्या जरूरत है इल्म की? आइए मैं बताता हूं। ये जबान चूसने ही का असर था। खुदा की कसम, जिनको हिस्ट्री शौक है और जिन्होंने हिस्ट्री सुनने के आदी हैं वो तो मेराज पे पहुंच जाएंगे, इसलिए कि बड़ी अजीबो गरीब हिस्ट्री है। और वो ये है कि याद रखिए
اس بچی نے زبان چوسی تو زبان چوسنے کا اثر بھی سن لیجئے. حسین ابن علی کے سفر کو بڑے بڑے لوگ نہ سمجھ سکے، مشورہ دے رہے ہیں مدینے سے نہ جائیے، مدینے سے نہ جائیے، مدینے سے نہ جائیے. ان کا علم اتنا ہی تھا کہ وہ روکتے. کوئی روایت بتا دو بچی نے کہا ہو مجھے نہ لے جائیے. دوسرا مسئلہ سن لیجئے، کہیں کہا ہو کہ میرے بابا اگر بیعت کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہم آرام سے جیتے، ہم زندگی گزارتے، ہمارے بھی عیش اور آرام کے دن تھے. کسی جگہ کہا؟ بچی کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے مقصد کو بڑے بڑے نہ سمجھ سکے، مگر سکینہ سمجھتی تھی. سمجھتی کیا تھی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. میرا باپ اولی الامر ہے، اگر کسی کی بیعت کر لے گا تو امام نہیں رہے گا. اس مسئلے کو جانتی تھی، کبھی بیعت کو نہیں کہا. کتنا علم تھا اس بی بی کے پاس. دوسرا، علماء کرام نے، مجتہدین کرام نے بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، تو 11 دفعہ سورہ حمد پڑھ کے ہدیہ کر دے اس بی بی کو، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ سورہ حمد پڑھ کے ہدیہ کرنا کس کو؟ بی بی سکینہ کو. پھر دیکھیے آپ کو کتنی جلدی چھٹکارا ملتا ہے مصیبتوں سے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ایک ایک آدمی سنیں اور ایسا محسوس ہو جیسے ہم حسین کے گھر کے آس پاس ہیں اور سکینہ کا جشن منا رہے ہیں. جملہ سن لیجئے، جملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ بھائی 11 دفعہ ہدیہ کر دیجئے سورہ حمد بی بی کو تو آپ کو ہر مصیبت سے چھڑا دے گی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ 4 برس کی بچی میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تو سن لیجئے، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے یزید کو، ظالم کو اور اہل بیت کے دشمن کو اور وقت کے بادشاہ کو اسلام پہ جب وقت پڑے تو اگر یزید جیسے بھیڑیے سے سکینہ کی طاقت اسلام کو بچا سکتی ہے تو آپ کو کیوں نہیں بچا سکتی ہے؟ وہ نہیں کہا. اس بچی کے 2 کام تھے. حسین ابن علی جب بھی نماز پڑھنا چاہتے تھے تو مصلی ان کو تیار ملتا تھا. جناب سکینہ پہلے ہی نماز سے ادھر نماز کا وقت ہوا. یہ ہمارے بوڑھے ہیں جن کو بڑھاپے میں معلوم نہیں ہوتا نماز کا اصلی وقت کیا ہے. یہ حسین کی بچی ہے کہ جسے بچپن میں پتا ہے. 4 برس کے بچے کو کیا پتا ہے کہ اگر آپ وضو نہ کر سکیں تو تیمم کریں گے؟ ہے کہیں؟ مجھے بتائیے سوچ کے ایسا ہوتا؟ نہیں نالج میں ہوتا. ہم بڑے بڑے کی نہیں ہوتا. مدینے میں، مدینے کے راستے سے مکے میں، مکے سے کربلا تک ہمیشہ مصلی سکینہ نے بچھایا. اور عاشور کے دن مصلی نہیں بچھایا. عاشور کے دن پہلے کچھ مٹی کو اکٹھا کیا تاکہ میرا بابا تیمم کر سکے. اس کا مطلب ہے سکینہ کو اتنا علم تھا کہ جب پانی نہ ہو تو یہ نالج کہاں سے آئی؟ یہ اسی کا اثر ہے جو سکینہ نے پیا ہے اور بی بی نے زبان حسین ابن علی چوسی ہے.